كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ بس ہم نے کہا مارو، اس کا بعد حصہ یوں ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ ہم نے فرمایا مارو ببعض، یا اس کا کچھ حصہ، کس کو؟ مقتول کو۔ تو ہو ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا، ہم نے فرمایا مارو اسے، مقتول کو، ببعض گائے کا کچھ حصہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ظاہر کرتا ہے وَيُرِيكُمْ، اور بیان کرتا ہے اپنی ارا یری اراءۃ فهو مریء، ارا یری اراءۃ، اور رؤیت، اور دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، کسے؟ وَيُرِيكُمْ، تم کو، ہاں، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سمجھو اور فکر کرو، تدبر کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، کس کو؟ مفعول واقع ہوئی، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، فَادَّارَأْتُمْ جمع حاضر باب تفعول، تم ایک دوسرے پر، فیہا اس جان میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا، کنتم، جو تم چھپاتے ہو، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حاشیہ نمبر 3 پہ ہے فَادَّارَأْتُمْ، آخر تک عبارت السمین ہے، سمین کی عبارت ہے، اصل ادارأتم، اصل تدارأتم، تو ادارأتم کی اصل تدارأتم ہے، علی وزنی تفاعلتم، کس کے وزن پر؟ من الدرء، یہ درء سے مشتق ہے، بتائیے کہ ادارأتم کے اصل تدارأتم ہے، علی وزنی تفاعلتم، علی وزنی تدارأتم من الدرء، در سے ہے، کسی ہے دفع کرنا، وہو الدفع، تو اس کا معنی دفع کرنا ہے۔ فاجتمعت التاء مع الدال، تا دال کے ساتھ جمع ہو گئی، تا، آپ بتا دیں پھر ادارأتم کیسے ہوا؟ جب تدارأتم ہے تو ادارأتم کیسے ہوا؟ کہتے ہیں دیکھو تدارأتم میں تا اور دال اکٹھی ہو گئی، تو تا دال کے ساتھ اکٹھی ہوئی، جمع ہوئی، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَخْرَجِ، اور یہ قریب المخرج ہے، یہ کیا ہے؟ تا اور دال دونوں کا مخرج قریب ہے، دونوں کا جب قریب المخرج ہے تو پھر اس تا کو دال کر دیا، پھر کیا کیا؟ تو جب قریب المخرج ہے تو فَأُرِيدَ الْإِدْغَامُ، پھر ادغام کا ارادہ کیا گیا، اس کا فَقُلِّبَتِ التَّاءُ دَالًا، تو تا کو دال سے بدل دیا گیا، تا کو بدل دیا گیا، وَأُسْكِنَتْ، اور اسے ساکن کر دیا گیا، لِأَجْلِ الْإِدْغَامِ، ادغام کی وجہ سے، پہلے
تا اور دال تھا قریب المخرج تھے، پھر ادغام کا ارادہ کیا گیا تو تا کو دال کیا گیا. جب تا کو دال کیا گیا پھر سوال کریں گے تا پہ تو حرکت تھی، تا پہ تو کہتے ہیں اس کو گرایا ادغام کی وجہ سے، کیونکہ جب ادغام کرنا ہے تو پہلے کو ساکن کرنا ہے. یہ تو نہیں دونوں متحرکوں کے ادغام ہوگا، تو پہلا ساکن کریں گے. تو پہلے کو ساکن کیا، جب پہلے کو ساکن کیا تو دونوں کیا ہو گئے؟ ساکن. دونوں کیا ہو؟ پہلا ساکن ہوا نا، تو دوسرا تو ساکن نہیں ہے. پہلا ساکن ہوا تو ساکن سے ابتدا مشکل ہے. ولا یمکن الابتداء بالساکن، تو ساکن سے ابتدا ممکن نہیں ہوتی. ولا یمکن، یہ عرب کے نزدیک جو ہے ساکن سے ابتدا نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. تو فج طلبت حمزۃ الوصل، پھر حمزہ وصل کھینچ کے لایا گیا. حمزہ وصل کھینچ کے لایا گیا. کیوں؟ لیبتدا بہا، تاکہ اسے ابتدا کی جائے. لیبتدا بہا، تاکہ اس سے ابتدا کی جائے. تو فبقیہ اداراتم، تو اداراتم باقی رہ گیا. کیا ہو گیا؟ باقی رہ گیا اداراتم. تو اداراتم رہ گیا. کیا رہ گیا؟ اداراتم. تو فادغیما، پھر دال کا دال بھی ادغام کر دیا گیا تو اداراتم ہو گیا. اتنی آسانی سے تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اتنے پروسیس سے گزرا ہے تو پھر اداراتم ہوا ہے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا تھا باب تفعول کہ فا کلمہ کی جگہ دال آ جائے تو پھر باب تفعول یا تفاعل کی تا کو دال، پھر دال کا دال میں ادغام، اور پھر حمزہ وصلی ساکن کی وجہ سے شروع میں لائیں گے. الثاقل بھی آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے، الطاہر بھی پڑھا، الثقل بھی پڑھا، الطاہر بھی پڑھا. تو یہ وہ قاعدہ، لیکن وہ دال تا کا جو بتا رہے ہیں سا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا. آگے کہتے ہیں شارح کہ ای تخاصمتم، یعنی اداراتم بمانا تخاصمتم وتدافعتم. تخاصمتم وتدافعتم، تو یعنی تم جھگڑ پڑے آپس میں اور ایک دوسرے پہ الزام اب دو کیے. جب قتل کیا ایک جان کو، پھر آپس میں جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. کیوں؟ کہتے لأن المتخاصمین، لأن المتخاصمین یدرؤ بعضهم بعضا، کہ جو متخاصمین ہیں جھگڑا کرنے والے ان میں سے کچھ کے ساتھ کہ کیا کرتی ہیں؟ الزام لگاتی ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں. تو متخاصمی سے کہتے ہیں وہ اس پہ الزام لگائے گا، اس پہ الزام لگائے گا، اور پھر آپس میں مزاحمت کریں گے، آپس میں مزاحمت کریں گے. اس لیے اداراتم کی تشریح تخاصمتم اور تدافعتم سے کی، تم جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے پر اس کے قتل میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. واللہ مخرج، شاعر کہتے ہیں مخرج مظہر. مخرج کس کے معنی میں ہے؟ مظہر کے معنی میں ہے. اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اسے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. تو وہ جو تم چھپاتے ہو وہ کیا ہے؟ تو شاعر کہتے ہیں وہ معذوف ہے، یعنی من امرہا، من یعنی اس کے معاملے سے جو قتل کیا، اس کے معاملے سے جو تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے. اللہ اسے ظاہر کرنے، تو اس کا تعلق تکتمون سے ہے. کسے چھپاتے ہو؟ من امرہا، اس کے قتل کے حکم سے اللہ اسے ظاہر. تو یہ ماں کیا ہو گیا؟ ماں کا بیان ہو گیا. جو کا تمہیں پتا اب کیا تھا؟ من امرہا، جو اس کے عمل سے چھپاتے ہو. وہذا اعتراض، کہتے ہیں یہ جو ہے نا اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ قول. یہ حاشیے میں لکھا ہے وہذا، یعنی شاعر نے کہا وہذا اعتراض، تو حاشیے میں کہتے ہیں ھذا ای قولہ، یعنی اللہ پاک کا فرمان واللہ مخرج اعتراض. یہ جو اللہ پاک کا فرمان ہے واللہ مخرج، یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ ای بین العاطف والمعطوف علیہ، یعنی عاطف اور معطوف علیہ کے درمیان، یعنی عاطف اور معطوف علیہ کے درمیان. وہما فدارتم، اور وہ کیا؟ معطوف اداراتم، اداراتم
فقلنا اضربوه اور فقلنا اضربوه یہ عاطف ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلا کیا ہے معطوف علیہ ہے اور یہ فا عاطفہ ہے. اب اس کے درمیان میں عاطف اور معطوف علیہ کے درمیان میں یہ جملہ متعارضہ واقع ہوا ہے. فقلنا اضربوه اور اس کا کہنا، شاعر کا کہنا وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، اول یہ اول قصہ ہے، یہ کیا ہے قصہ کا اول ہے. تو کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُ نَفْسًا، یہ نہیں اس کا کہنا وَإِذْ قَتَلْتُ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک جان تو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، تو بعد والا حصہ پہلے ذکر ہو گیا، بعد والا دیکھا نا پیچھے کی طرح ذکر ہوا. گائے کو سوال کرتے رہے تو وہ موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے رہے، پھر آخر شافی بیان مل گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ اول قصہ ہے، تو وہ کون سا ہے؟ وہ بعد والا ہے. پہلے تو یہ جب انہوں نے قتل کیا پھر الزام لگانے لگے پھر آگے چلے، لیکن بعد والا قصہ پہلے ذکر ہوا ہے اور اول قصہ یہ ہے. قصے کا اول تو یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اول قصہ کہ یعنی اس کا کہنا وَإِذْ قَتَلْتُ نَفْسًا یہ پہلا ہے، لیکن فی صنیعہ اس کی صنیع میں تصاہل ہے. لِأَنَّ عَدَ الضمیر ای قَوْلُهُ هو اول القصہ کہ یہ اول قصہ کا اول ہے، نہیں مقدم کیا گیا، یہ مقدم نہیں ہوا. پھر آگے یہ اس کو اتنا ذہن میں آپ رکھ لیں کہ یہ قصے کا پہلا حصہ ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو ہم نے فرمایا اضربو تم مارو ہو اس کو یعنی مقتول کو، ای القتیلہ، قتیل ہو ضمیر سے مراد القتیل ہے یعنی مقتول کو مارو، ببعضھا اس کا یعنی گائے کا کچھ حصہ، گائے کا یہاں نہیں فرمایا کہ کون سا حصہ، بس کچھ حصہ، کچھ. تو شاعر کہتے ہیں فَضُرِبَ بِلِسَانِهِ پھر اس کی زبان کو مارا گیا مقتول پہ، اور مقتول پہ لگائی گئی اس کی زبان، یا اس کی زبان مقتول کو ماری گئی. یا پھر شاعر کہتے ہیں او آجا بھی زانا بیہا، او آجا بھی یا اس کی دم کی جڑ، یا عجب جڑ ہے تو زانب دم ہے، اس کی دم کی جڑ اسے ماری گئی، اسے ماری گئی. فا حیّا پھر کیا ہوا، وہ زندہ ہو گیا. کیا ہوا، بس دم ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا. قال قتلنی فلان و فلان لابن عمہ ومات فحرم المیراث وقتلا، تو اس نے کہا فلاں نے مجھے قتل کیا، فلاں نے اور فلاں نے مجھے قتل کیا، میرے چچا کے بیٹوں، چچا کے یعنی ومات اور وہ کہہ کے مر گیا. فحرم ان دونوں کو یعنی یہ جنہوں نے قتل کیا ان دونوں کو میراث سے محروم کر دیا گیا، میراث سے، اور وقتلا اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اب یہ تھا کہ یہ شخص اس کا نام عامیل تھا، عامیل، کیا نام تھا، عامیل تھا. اور بنی اسرائیل میں یہ مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل میں ابو العالیہ سے یہ موجود ہے کہ انہو کان فی بنی اسرائیل رجل غنی، یہ بنی اسرائیل میں مالدار آدمی تھا. ولم یکن لہ ولد اور اس کی اولاد نہیں تھی، لا ولد تھا، اور اس کی اولاد لا ولد تھا. اور یہ بوڑھا ہو چکا تھا لیکن موت نہیں آ رہی تھی، تو موت تو اپنے وقت بھی آتی ہے. تو جو وارث سے کہتے ہیں یہ مرتا بھی نہیں، سمجھ گئے، کیونکہ ان کو تو مال کا لالچ تھا، اسے اللہ پاک اس لالچ سے بھی بچائے. حضرت سلیم رائی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہوئی ہے، لیکن آخر میں آپ سے عرض کی گئی
کہ آپ جو ہے نا نصیحت کریں، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام، فرمایا اپنے دل کو لالچ کا صندوق نہ بنانا، اپنے دل کو نہ بنانا، اور اپنے پیٹ کو حرام کا برتن نہ بنانا، اپنے ویسے ہمارے شاعر صاحب بھی فرماتے ہیں، بہتیاں گلوں میں جو فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑیاں گل مکانی ہے، والے شاہ گل او کریے جڑی اگاں بھی کم آنی ہے۔ انہوں نے لمبی بات نہیں کی، مختصر سی بات کی اور جامع بات کی اور نبض پہ ہاتھ رکھا اور حقیقت کو بیان کر دیا کہ دادا صاحب فرماتے یہ دو چیزیں ہیں جو ان سے بچ جائے، جو ان سے مخلوق ان سے بچ جائے تو فلاح پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی مخلوق کی فلاح اور نجات ان دو چیزوں سے بچنے میں ہے، ان دو چیزوں سے، نہ دل کو صندوق بنائے لالچ کا اور نہ پیٹ کو بنائے حرام کا برتن، تو کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اور جو ان کو اختیار کر لے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ان دو چیزوں سے بچنے سے کامیابی نصیب ہو جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، نجات مل جائے گی، اور ان دو چیزوں کے اختیار کرنے سے تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی اور ہلاکت ہو جائے گی۔ تو دیکھ لو، لالچ بری بلا کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے۔ اللہ پاک بچائے، یہ لالچ سے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ آج جس دور سے گزرے ہیں تو باپ کو قتل کر رہی ہیں، ماؤں کو قتل کر رہی ہیں، کس کی وجہ سے؟ پیسہ، لالچ، مال، حرص، استغفر اللہ، اللہ پاک محفوظ فرما۔ اب یہ بھی تو قتل ہوا تو مال کی وجہ سے ہوا، کہ یہ بوڑھا مرتا ہی نہیں، کتنی عمر اس کی ہو گئی ہے، مالدار تھا، اوپر سے بچے کوئی نہیں ہے، تو وارث وہ بھتیجے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا مال کے لالچ میں کہ ہمیں وراثت ملے گی، اور قتل کر دیا، اور پھر اسے گرا دیا راستے میں، اور اوپر سے خود ہی خون کا بدلہ لینے چلے گئے، خود ہی قاتل اور خود ہی بدلہ لینے چلے گئے، اور اپنے آپ کو بری ثابت کرنے لگے۔ تو اس وقت پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد جب گئے تو پھر آپ نے یہ دعا کی، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا نا، تو معاملہ تو بڑھ جانا تھا۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ پاک سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، تو پھر جب وہ اس کا حصہ مارا تو وہ زندہ ہوا، تو اس سے کہا مجھے تو اس نے قتل کیا، میرے اسے بھتیجے نے کیا، انہوں نے کیا۔ تو بس پھر وہ لالچی مال سے بھی گئے، مال سے بھی میراث بھی نہ ملی اور جان بھی گئی، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ قال تعالی، شاعر نے یہ عبارت نکالی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس کی بھی وجہ ہے پیچھے کہ یہ عبارت کیوں نکالی ہے۔ فقلنا اضربوا، ہم نے فرمایا مارو اس کو، اس کا کچھ حصہ، کذالک، تو قال تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کذالک الاحیاء یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، کذالک الاحیاء، اب ذالک مشار الی بتا رہے ہیں، یوں ہی یعنی اس طرح زندہ کرنا، اس زندہ کرنے کی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے یہاں مردہ زندہ کیا تو گائے کے حصے کے ذریعے، اللہ کے اذن سے، تو اللہ یوں ہی زندہ کرتا مردوں کو، وہ زندہ کرے گا۔ اور وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں، یعنی زندہ کر کے دلائل قدرتی ہی، دلائل اپنی قدرت کے دلائل، اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم غور و فکر کرو، تم یعنی تتدبرون، تم غور و فکر کرو، تم فتعلمون، پھر تم جانو، ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ فتؤمنون، پھر تم جانو کہ بے شک وہ ایک جان کے زندہ کرنے پر قادر ہے، جو ایک جان کے زندہ کرنے پر
قادر ہے، وہ بہت جانوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فتؤمنون، پھر تم ایمان لے آؤ، پھر تم، وہ ظالم پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ عز و جل ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔